اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین وَإِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وعن علي رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماء شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود إليه رواه مشكات عن كتاب العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما وفہما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنز گردش دوران شدی اینچو شبنم بر زمین ابتندہ در بغل داری کتاب زندہ جزب قرآن زائگمی روبائی است فقر قرآن اصلاً شہنشاہی است وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم تو خار ہوئے تارک قرآن ہو کر گر تمی کھائی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن. زمین کے آسمان بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے. زمین کے آسمان بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے. غضب ہے کہ سترے قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں میں ایسے ہی رہ جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں کس عرس میں میری دوم نہیں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں کس عرس میں میری دوم نہیں. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا کوئی مظلوم نہیں. محترم المقام واجب الاحترام گراں قدر بزرگ حضرات، خصوصاً غیور نوجوانان ملت اسلامیہ و دیگر حاضرین و سامعین کرام، سلام اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ کرو تھی ساری میانہ طرف عید الفطرک عید مبارک تہ قبول. آج پور عالم اسلام عید الفطرچ عظیم شان تقریب مناوان. آج عالم اسلامک ہر کا مسلمان ماہ مبارک رمضان 30 روز مکمل کرنے پت پن پنن علاقن ہندین مقرر کرنا آمتن عید گاہن کن تریو بڑیو تو عظیم مقصدو خاطر دوران. مقصد نمبر 1 کہ تم بوزن اللہ تبارک و تعالی سندین امن مقرر کرتا آمتن عید گاہن مز یا مسجد پاکن مز قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اسلام کس ات سالانہ اجتماع مز کرن شرکت. یہ کہ تمن وری کے باپت کہ اہم ہدایات ین دن. مقصد نمبر 2 تم گسان امن عید گاہن مز او مکن یا مسجد پاکس مز او مکن تم کرن نماز دوگانہ ادا بطور شکرانہ امن عید گاہن تو مسجد پاکر مز نزول قرآن کس شکرس مز کہ اے بار الہا ژے کورت اس پٹھن قرآن کریم نازل. مقصد نمبر 3 تم سبدن امن عید گاہن مز یا امن مسجد پاکر مز تت خصوصی رحمتس امیدوار یس خصوصی رحمت اللہ تبارک و تعالی سند طرف یمن عید گاہن تو مسجد پاکر مز پرت کنس مسلمان مرد سند خاطر تو پرت کنس مسلمان زن ہند خاطر نازل یوان کر. سب سے پہلے سبدو اس بارگاہ خداوندی مز دست دعا اور رب العالمین اس منگو کہ اے بار الہا عالم اسلام کے تمام مسلمانن کر یہ خاص قسم آز رحمت عطا. تہندے پاس کر کشیر ہندین مظلوم مسلمانن تی یہ خاص قسم رحمت عطا. اور تہندے پاس کر نم جماعت کے مسلمانن نم بستی ہندین مسلمانن تی یاد بستی گردنوہس مز قرب جوارس مز یم تی بستی چھ تمن تی کر یہ خاص قسم رحمت عطا. معزز حاضرین کرام ایک طرف آز نزول قرآنک جشن کہ اللہ تبارک و تعالی ہن کور اس قرآن حکیم یا پتمس ریتس مز نازل شب قدر ہنز روز مز اس تھاوی روز اور آز اس عید ہندس موقع پہ نزول قرآنک جشن تہوار مناوان. اور ام غرض خاطر چھ صبح پن پنو گھروں مز نیران تو بطور شکرانہ بارگاہ خداوندی مز شکر ادا کرنے خاطر حاضر سپدان. یہ ایک طرف خوشی تو مگر بیک طرف غم یہ کہ سون قبلہ اول مسجد اقصی یت ست وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت کن ابتدا نماز پر یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراجس کھت تو گوڑیک تو اس یہ قبلہ بیت المقدس یت مز تمو انبیاء نماز پر تو سوئی چھو ونکس ظالمن ہندس اتس من تو مسلمان تتہ شہادت دیوان تو کوشش کران کہ ات پہ گھس ظالم کنٹرول کریں کی. تو لہذا تم تتہ شہید سپدان
اور ظالم چھن واپس پھیران کی یہ سانہ خاطر انتہائی غمک مقام کہ سون قبلہ اول بیت المقدس کافرن ہندس اتھس من تو بہرحال ازکس یتھ عید ہندس موقع پہ عید الفطر کس موقع پہ اس موضوع میں تہ ست کت کرنے خاطر ژورمت سہ بڑا اہم 7:30 بجے نماز انشاءاللہ تبارک و تعالی تتھ جائے کرو اس کوشش نماز پرنس مگر تہ ون بہ کہ تھی اگر چند کرنے تہ ورتو تھود ورتو اور یور ورتو مگر آرام سان ورزو کن شور شراب بغیر میون موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی امت کی قرآن سے جدائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکس موقع پہ گواہی کہ مین امتن ہسا کر دنیا مز قرآن پاک نش جدائی اختیار یہ کربائی فرماوی سہ بڑا اہم اور یہ موضوع بڑ سمجھن اس لیے تھو بہ امید کہ تھی روزو بروح جسد روحانی طور تے یتی اور جسمانی طور تے یتی تو یہ موضوع بوزیو تھی اصل پہ یہ بنیادی طور عید ہند مدعا تو مقصد کہ تھی بوزیو کہ خاص کت یتی اور سہ تھو تھی پور ورس مز کت مز ذہن موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی امت کی قرآن سے جدائی میں کر تہ برونٹ کن قرآن کریم اخ آیت کریمہ تلاوت یہ سورہ فرقان آیت کریمہ فرقان قرآن شریف اخ ناو فرق کرنے والی کتاب رب العالمین فرماوان بزرگ تو برتر ہسا سہ ذات یم یہ فرقان نازل کور علی عبدہ پنس بندس پہ یا پنن امتین پہ مراد قرآن حکیم امے سورت الفرقان یہ آیت نمبر 30 ات مز حضرت رب العالمین فرماوان وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا بہ ون امیک کی پیچیدہ نقطہ تم تھو تھی ذہنس مز آیت ترجم گوڑت و بیٚیہِ قال ون گو گوڑتھی گو یہ ثابت کس تین کت چلان اور تم کت پتن کس تین بیا کت ون و توے اور توے یعنی کت چلان اور کت انکمپلیٹ ون بی ہم کیا تین ون آمت بی تھی کیا تین ون یہ فرمان و بی قال ون رسول وقال الرسول بی فرمائی رسول یا بی ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ون یا رب مخاطب گھس حضرت رب العالمینس کت خاص موقع پہ یا رب اے میانہ رب ان قوم اتخذوا ان بے شک قوم اتخذوا مین ام قومن مین ام امتن یہ قوم بمانے امت قوم بمانے نا یس کن زبانی پہ یس کن کلچرس پہ بنیامت یس کن جغرافیہ حد بندی مز یت پہ تو لہذا اخ مخصوص جغرافیہ مخصوص زبان مخصوص کلچر لہذا قوشر قوم نہ یہ قوم ات مانیس مز یہ قوم بمانے ملت گو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا یل نبی سند قوم کران مراد تیل مراد آسان یہ قریش قوم یوت کی تیل ہر کھانا سہ شخص مراد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان آنان وقال الرسول بے فرماوی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اے میانہ رب ان قوم اتخذوا مین قومن ہسا ترو ھذا القرآن یہ قرآن ھذا ونان کن نزدیک چیز خاطر گو تمیک مطلب گو ات نش کیا نزدیک سوال کر تو سہ سوال قرآن پاکس متعلق تھی ونان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب کس تھی ھذا الرسول مین ام قومن ہسا ترو یہ ھذا القرآن مین ام قومن ہسا ترو یہ قرآن مہجورا پس پش پیٹھ پیچھے مہجور ہجر مز درامت گو دوری کرن اختیار بہ کر پت پہن ات تشریح یہ ام آیتک معنی گو آیتک معنی وقال رسول بے فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اے مین رب ان قوم اتخذوا بے شک مین ام قومن بے شک مین ام امتن ھذا القرآن ترو یہ قرآن مہجورا پس پش یہ گو ام آیتک سرسری معنی یہ تو تھی ام آیت کس تھوڑا بہت تفصیل پہ وقال الرسول اور کہے گا رسول یم عربی زانان آسن تھی تھو مے کن دھیان تھی گھو اور یور کی وقال الرسول عربی یم زانان آسن تمن آس پتہ قال قل قال یقول قل قال یقول قل فرماؤ
گو ون فرماونے مگر تمس کن شخص ونان فرما کل فرماو کالا فرمایا یہ تم فرمومت آس یقول فرمائے گا دھیان دیجیے میں کل فرماؤ بات ہی مت کرو بس صرف سن لو کل فرماؤ کالا فرمایا یقول فرمائے گا اگر اس عام پٹھن ترجم نمو تیل گو وکالا اور فرمایا تیل چھو پتمس کاتن زمانس مز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مگر علماء تفسیر ونان چھو یہ کالا اسو چھو بمانے یقول یہ کالا چھو بمانے یقول یعنی فرمائے گا ابھی نہیں فرمایا لیکن آنے والے کسی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا تعین دم اس نے نہیں فرمایا اس کس ڈیٹس تمت تھی چھو نا نبی نے فرمومت کہیں تھی میں کن چاہ دھیان کا تمز کرو اس کس ڈیٹس تمت تھی چھو نا نبی نے فرمومت کہیں بلکہ کسی آنے والے زمانے میں فرمائے گا مگر ایک سوال سامنے آتا ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہے دنیا میں تو وہ زندہ نہیں ہے وہ کب فرمائے گا پھر تو یقیناً یہ کسی آنے والی دنیا میں آنے والے زمانے میں فرمائے گا اور وہ آنے والا زمانہ جو ہے وہ ہے قیامت گویا کہ وہ قیامت میں فرمائے گا قیامت میں ایک دفعہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا پھر ایک عدالت قائم ہوگی اس سے سوال ہمارے متعلق ہوں گے اور ہمیں سوال اس کے متعلق ہوں گے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے متعلق پوچھا جائے گا اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے گا وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اب دھیان دیجئے اسی لیے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے قال بمانے یقول ہے فرمایا نہیں بلکہ بمانے فرمائے گا آواز گئے اس کا کلیئر گو اگر کہاں ون ہے کال ہے چاہتی اور فرمایا مگر یہ علماء کرام امام تفسیر بنان ابو مسلم اصفہانی رحمت اللہ علیہ یہ سو گوڑک مفسر یہ مات یت پٹھن یہ تشریح کر چونکہ حدیث اس بنان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کات مز آخرت مز اور آیت اس بنا وقالا اور فرمایا اور تم دس پت اخ قرآن پاک آیات گواہ دوپن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اس قرآن پاک تم آیات سے پڑھو تو یہ آیت کی 30 یوز کی بلکہ ام پہ کھسو تھی ہر کن 15 پہ کرو تھی شروع بہ پہ برو پان ون 15 پہ پڑھو تھی 30 ترہمس تم 15 پہ 30 آیتس تمت ہسا اللہ تبارک و تعالیٰ سن قیامت مز نزولک حاضر ون بیان آمت کرنے اور تک موقع پہ عدالت اور تک عدالت مز فرمائی حضرت رسول اکرم ات پہ اخ شادی نزول اخ پس منظر بیان کران ان 5-6 آیتن ہند ات یہ کت واضح گسان احادیث تو بیم قرآن پاکن سے پتہ تطبیق قائم گسان یہ حضرت امام مسلم اصفہانی یا تم ونان مفسر کرام ونان امس ونان امام التفسیر تمام مفسرن ہند امام مان ابو مسلم اصفہانی رحمت اللہ علیہ یہ فرماوان تو اگر وہ کنس تفسیر یہ وچن امس پور پہ تشریح تیل وچن تمس تفسیر حقان من امی مدلل بیان کورمت خیر آیت نمبر 15 پہ 3 نمت کیا رب العالمین فرماوان سہ کر بہ پت پہن بیان گوڑ وچو اس قیامت یہ گھس کیا بہت یژھان تہ تت مقامس تمت واتناون یتھ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سوال فرمائے اخ دندل آسان نقشہ چھس بہ یژھان تہندس ذہنس مز بہناون کت متعلق قیامت متعلق تھی زنزو زن قیامت وہ شروع سپدن واجی زن ہن وہ ٲخرتک مراحل طے گژھن زن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پہ پتہ دی سہ یہ گواہی پتہ ون سہ ام زن گئی یہ عدالت قائم اس لیے نمو بہ تھی گوڑ نم دنیا نش کڑت تھی نمو بہ قیامت نش اور قیامت مز کیا کت پہ گھس قیامت قائم دھیان تھو قیامت مختلف مراحل قیامت مختلف مراحل قیامت کے بے شمار مراحل ہیں پہلا مرحلہ جو ہے پہلے مرحلے میں کائنات درہم برہم ہوگی قیامت کت پہ گئے شروع پہلے مرحلے میں قیامت کے پہلے مرحلے میں کائنات درہم برہم ہوگی قرآن شریف میں واضح ہے بہت ساری جگہوں پر مثلا سورہ قاریہ القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کس طرح یہ قیامت قائم ہوگی القاریہ تو ملقاریہ قاریہ ونان چھ ایکسیڈنٹس قاریہ ونان چھ کس آواز تت آواز یس نہ ژٕ ست کڑک نہ یس دون چیزن ہند ٹکراؤن ست نیر میون یہ ات تو یہ ات یل
رلہِ اتہِ درٛاے اکھ آواز دۄن اتھن ہٕنٛدِس ٹکراونس ونان چھُ کاریا اور اتھے پٲٹھۍ چھُ ونان قیامت ہسا گژھِ دۄن واریاہن چیٖزن ہٕنٛدۍ ٹکراونہٕ سۭتۍ نیرِ اکھ آواز الکاریا تم الکاریا. وہ سُہ قیامت کیا چھِ؟ وہ قیامت کیا ہے؟ الکاریا. وہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. ایکسیڈنٹ تھی بوزمت احادیثن مز قیامت کہ دہ یہ اک بڑ بار آواز اس انسان نی کیا روح قبض کر. یہ کائنات کے یہ جو پہاڑ ہیں یہ جو سولر سسٹم اوپر ہے یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. آل دا اسٹارز آف دس یونیورس آر ان موشن. دے ول ٹچ ون انادر اینڈ دا ورلڈ ول ڈسٹرائے. یہ ونان سائنس یم تہ آسمانس پہ یم تارک سولر سسٹم کیا یم تہ تارک ہیری یم ہسا اکس بیلنس تحت یت کائناتس مز گردش کران مگر ان ہسا گژھِ پنن نیومریکل بیلنس اکہ دۄہ ختم. عددی توازن بگڑی یم ٹکراون اکھ أکِس سۭتۍ پن پن وتھ تراون یلہٕ. حالس لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ ون زون پنہ جائیں ڈلان نہ آفتاب پنہ مدار پہ بیٚکہِ جایہِ کُن گژھان مگر ییٚلہِ قیامت یی یمن ڈلہِ پنٕنۍ وتھ اور نیرن پنہ مدار پہ اور یور اکھ أکِس سۭتۍ ٹکراون. ییٚلہِ یم ٹکراون کائناتس مز اور یہ آسہِ قیامت الکاریا تم الکاریا. سہ ہسا آسہِ اکھ بٔڑ بارٕ حٲدثہٕ. کمن ہُنٛد حٲدثہٕ؟ سہ آسہِ نہٕ گاڑٮ۪ن دۄن ہُنٛد حٲدثہٕ کینٛہہ. سہ آسہِ کائنات کٮ۪ن یم أسۍ مشاہدٕ کران چھِ تارک وارک وغیرہ زمین آسمان زون یہندے ایکسیڈنٹ آسہِ یِمے ٹکراون اکھ أکِس سۭتۍ اور اکھ بوٚڑ بارٕ حٲدثہ گژھِ. الکاریا تو مل کاریا. وما ادراک مل کاریا. تۄہہِ کیٛاہ چھُ پتہ سُہ ایکسیڈنٹ کیٛاہ چھُ؟ وما ادراک مل کاریا. پتہٕ کیٛاہ چھُ؟ یوم یکون الناس کالفراش. تمہِ دۄہ گژھِ لوٗکن یہِ حال کہِ پوپرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ نیرن تِم. اندازٕ کٔرِو ییٚلہِ گاڑِ منٛز ایکسیڈنٹ گژھان چھُ گاڑِ منٛز ییٚلہِ ایکسیڈنٹ گژھان چھُ گاڑِ ہٕنٛدۍ یِم أنٛدرِم چیٖز آسان انسان ٲسِن أنٛدرٕ چیٖز ٲسِن أنٛدرٕ تِمن کیٛاہ چھُ گژھان سۄ زانن تِمے یِم گاڑِ منٛز آسان. یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ یتھ کائناتس منٛز کائنات مٲنۍتون بہٕ مانے گٲڑۍ یتھ گژھِ اکھ ٹکراو اکھ اسہِ کیٛاہ گژھِ یہِ زٲنِو تُہۍ پانے. وٕچھ اکھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن سانہِ سمجھن خٲطرٕ اکھ مثال دِژمٕژ. یوم یکون الناس کالفراش. امہِ دۄہ ہسا نیرن انسان پوپرین ہٕنٛدِ پٲٹھۍ ہوش حواسہٕ بغٲری. یہ چھُ کائناتُک گۄڈنیُک مرحل. بہٕ دِمہٕ یِہوٚے اکھ بیٚکِس جایہِ ونان چھُ اذا وقعت الواقعہ. سُہ کائنات ہسا چھُ اکھ واقع سپدن واجیٚنۍ اکھ ایکسیڈنٹ گژھن وول چھُ. سُہ چھُنہٕ یوٗں ہی کینٛہہ تہِ سُہ گژھِ اکھ واقع اکھ. اذا وقعت الواقعہ لیس لواقعتہا کاذبہ. تتھ چھُنہٕ اختلاف کینٛہہ تہِ سُہ گژھِ لٲزمن سُہ گژھِ ضروٗر لیس لواقعتہا کاذبہ. خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. پہاڑ یِن اکھ أکِس سۭتۍ ٹکراونہٕ تِمن بنہِ سیٚکھ وبست الجبال بسا. یِتھے پٲٹھۍ تارک ٹکراون اکھ أکِس سۭتۍ. بیٚکِس جایہِ ونناو اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت. تمہِ ایکسیڈنٹ سۭتۍ کیٛاہ سا گژھان اذا السماء انفطرت. یُتھ آسہِ خطرناک تارک پٮ۪ن آسمان پٮ۪ٹھ ؤسِتھ. امہِ ایکسیڈنٹ سۭتۍ یہ گوٚو کائناتُک گۄڈنیُک مرحل یہ قیامتُک گۄڈنیُک مرحل کہ یُس یہ موجوٗدٕ دُنیا چھُ یُس تُہۍ یتھ دُنیاہس منٛز اکھ سسٹما وٕچھان چھُ یتھ منٛز رب العالمیٖنن فرمومُت چھُ والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان. تُہۍ وٕچھِو سُہ یتھ کائناتس منٛز ہسا چھُ مےٚ اکھ میٖزان اکھ توازن قٲیِم کوٚرمُت. یوٚتامتھ یہِ توازن دُنیاہس منٛز قٲیِم چھُ توٚتامتھ چھُ دُنیا قٲیِم. اللہ تطغوا في الميزان. اتھ توازنس منٛز وٕچھِو نہٕ تُہۍ کُنہِ جایہِ گڑبڑ کینٛہہ تہِ مگر یِہوٚے توازن بگاڑِ خۄداے تبارک و تعالیٰ قیامت کہِ دۄہ یِم پٮ۪ن سٲری ؤسِتھ. یِہوٚے چھُ کُس قیامت؟ یِہوٚے گوٚو قیامتُک گۄڈنیُک مرحل. چھُو تُہۍ گۄڈٕنِکۍ مرحلہٕ مٔنٛزۍ گُزران. امہِ پتہٕ یی قیامتُک دوٚیِم مرحل. قیامت کِس دوٚیمِس مرحلس منٛز یِمو أسۍ بیٚیہِ سٲری زندٕ کرنہٕ. رب العالمیٖن سورہ یاسیٖنس منٛز فرماوان ونفخ فی الصوٗر فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. یہ چھُ قیامتُک دوٚیِم مرحل. ییٚلہِ ہسا دوٚیمِس موقعس پٮ۪ٹھ سوٗرس پھۄکھ ییہِ دِنہٕ تمہِ وقتہٕ کیٛاہ گژھِ فاذا من الاجداث ربهم ينسلون. لُکھ وتھن تِم دورن رۄبس کُن. یعنی یہ چھُ قیامتُک دوٚیِم مرحلہٕ. دوٚیمِس مرحلس منٛز یِن پتہٕ انسان بیٚیہِ زندٕ کرنہٕ. علمت نفس ما قدمت واخرت. چھُنہٕ حظ بیٚکِس جایہِ ونان امے دۄہ لگہِ پتہ پتہٕ انسانو کیٛاہ چھُ برونٛٹھ سوٗزمُت تِمو کیٛاہ چھُ پتھ کُن تھوٚومُت. تِمو کیٛاہ کوٚر پننہِ زندگی منٛز ینہٕ والہِ زمانہٕ خٲطرٕ یعنی قیامت خٲطرٕ کیٛاہ سوٗز تِمو اور کائناتس منٛز کیٛاہ اوس تِمو پتھ کُن ترٛوومُت تمیُک سورُے نقشہٕ یی تِمن برونٛٹھ کنہِ. علمت نفس ما قدمت. تِم زانن کیٛاہ چھُ اوس اسہِ سوٗزمُت یورٕ خٲطرٕ تہِ بیٚیہِ کینٛژھا پتھ کُن اوس تھوٚومُت تہِ کہِ یی تِمن برونٛٹھ کنہِ. یہِ چھُ قیامتُک دوٚیِم مرحل. امہِ پتہٕ یی قیامتُک ترٛیٚیِم مرحل.
ات پہ کیا قیامت سانہ خطر بڑ خطر ترمس مرحلس مز گژھن سوالات تو بار بار اخشار بوزمت روز محشر کی جان گداز بوت اولی پرشش نماز بوت مگر یہ عبادات ہندس مرحلس مز یہ شیمس مرحلس مز ون ترمس مرحلس مز ترمہ مرحل پہ لگہ امتحان اس تک شیمس مرحلس مز وات پتہ یہ تمس پرسن نماز متعلق اگر یہ برونٹے فیل گو اگر میٹرک پرن وول برونٹے فیل گو یہ کت کھالون اس پی یو سی یس امس کت ہمو امتحان ٹی ڈی سی امس کت ہمو بی اے فائنل ایئرک امتحان یہ میٹرک سی پیو اس لیے گوڈیک اتی پہ سوال ات ترمس مرحلس مز گژھن سوال انسان لگہ چھانٹ اتی پہ پتہ یم برونٹ کن پکن پتہ یم تہند عبادات وچھن گوڈیک ات مرحلس مز گژھن پیغمبرن تہ سوال تریم مرحل قیامت پیغمبرن تہ گژھن سوال فرشتن تہ گژھن سوال جنن تہ گژھن سوال شیطانس تہ گژھن سوال انسانن تہ گژھن سوال یم زی حس مخلوق یت کائناتس مز پیغمبر زی حس مخلوق یمن سینس اتھے پہ فرشت تمن تہ سینس اتھے پہ زی حس مخلوق اتھے پہ جن تمن تہ سینس دتمت زی حس مخلوق اتھے پہ شیطان یہ اموے مز اخ جنوے مز اخ مگر امس تہ گژھن سوال اتھے پہ انسان انسانس تہ گژھن سوال کتن گژھن سوال پیغمبرن تہ فرشتن تہ جنن تہ جنن ہندس اکس شیطانس تہ اس اموے مز اور ام پتن گژھن کمن انسانن تہ سوال پرت کس گژھن سوال شیطانس تہ جنن تہ انسانن تہ فرشتن تہ پیغمبرن تہ قرآن کریم ونان تات سورہ اعرافس مز فرماوان فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پھلا پس ضرور لا لام تاکید پس لا لام تاکید ضرور بضرور نسألن سوال کر اللہ تبارک و تعالی الذین تم لوکن تہ ارسل الیہم یمن کن پیغمبر سوزنا آئی ولنسألن بے ضرور بے لام تاکید اور ضرور کر سوال مرسلین پیغمبرن تہ گو انسانن ہندی سوال سے لگون برٹ کے لام تاکید کن تہ قمتس پہ ہاو بہ امن سوال کر بہ امن سوال اتھے پہ انعام انسانس کر سوال اتھے پہ کر بہ کمن پیغمبرن دس سوال مے چھ ہوت جائے تھی واتناون وقال رسول بہ چھس تتہ تہ واتناونچ کوشش کران پکتو تھی وچھتو تھی رب العالمین کیا چھ فرماوان تو چھ گرس مز آسان گرس مز چھ خاندار بے چھ گرک 10 بٲژ گۄڈنیتھ کس گژھِ سوال گژھُن گھر کٮ۪ن 10 بٲژن نہ کِنہٕ گۄڈنیتھ گژھِ گژھُن خاندارس گۄڈٕ گژھِ خاندارس گژھُن تِکیازِ یہِ چھُ ذمہ دار اِتھے پٲٹھۍ چھُ اُمتُک ذمہ دار کُس پیغمبر گۄڈنیتھ گژھن تٔمِس سوال پتہٕ گژھن اَسہِ مگر اَسہِ آسن پتہٕ کریٖٹھ سوال اَسہِ آسن بڑٕ خطرناک سوال گۄڈٕنِکۍ سوال گژھن ژےٚ تہِ مےٚ برونٛٹھ بالکل ژےٚ یی نہٕ پرژھنہٕ مےٚ یی نہٕ پرژھنہٕ پہلا سوال ہوگا کس کو نبی اکرم تی فرماوان ییٚتہِ اللہ تبارک و تعالیٰ فلنسألن الذین ارسل الیہم پس قیامت کس ترٛیٚیمِس مرحلس منٛز ہسا ہٮ۪مہٕ بہٕ سوال کرٕ بہٕ سوال کٕمن تِمن لوٗکن یِمن کُن پیغمبر سوزنہٕ آیہِ ولنسألن مرسلین بیٚیہِ ہسا کرٕ بہٕ پیغمبرن تہِ سوال یِم تِمن کُن سوزنہٕ آیہِ انہیں بھی میں پوچھ لوں گا وہ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ انسانن ہٕنٛدۍ سوالاتن ہٕنٛز زٕ مثال اکھ مشہوٗر حدیث مبارک چھُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه من يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وماذا أنفقه وماذا عمل فيما علم ام چھ 5 سوال تہندس پرچس چھ گۄڈنیتھ 5 سوال یمن پونٛسہٕ پٮ۪ن سوالن چھ جواب دیُن اتھ گٔے نماز روزٕ زکات تہٕ حج گۄڈٕ سوٗنٛچو دُنیاہس منٛز یِمنٕے 5 سوالن جواب ادٕ وٲتِو تُہۍ عبادتن ہٕنٛدِس مرحلس منٛز توٚتامتھ مت گژھِ تو حالس وۄنۍ تور کینٛہہ گۄڈٕ وٕچھتو گۄڈٕ نۄم 5 سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دھیان دیٖزیو حدیث مبارکٕکۍ الفاظ کیاہ چھِ اتھ 3مِس مرحلس متعلق فرماوان لا کتنتہِ تزول ہٹن نہٕ قدم ابن آدم آدم سٕنٛدٮ۪ن اولادن لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه قیامت کِس اتھ 3مِس مرحلس منٛز من عند ربه پننِس رۄبس برونٛٹھ کنہِ یعنی توٚتامتھ ترٛایہِ نہٕ رۄب أمِس یلہٕ قدمے ہٹن نہ أمِس یہِ ہیٚکہِ نہٕ ڈٔلتھٕے بیٚکِس جایہِ کُن یوٚتامتھ نہٕ یہِ 5 حتیٰ یُسأل عن خمس یوٚتامتھ نہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یوٚتام نہٕ أمِس اللہ تعالیٰ 5 سوالن ہیٚیہِ جواب یِم 5 سوال کیاہ چھُ نہ چھُ روزٕ نہ چھُ زکات نہ چھُ حج نہ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ کٲم بدلٕے سوال ان عمره فیما افناه گۄڈنیُک سوال یہِ عمر یُس ژےٚ مےٚ دِژمے یہِ کٕمن کامٮ۪ن منٛز کٔرٕتھ ژےٚ
ام عمر ہند رب العالمین ہیوان قسم والعصر قسم چم چانہ عمر ہند عمر اثر ونان سوتس زمانس دنیا کس یت لامنتہی زمانس من تہ عمر آمز دن ساروی کھت ژھوٹ زمان دیگر نماز اثر ونان او مکان ام پتن آفتاب لوسنس آسان سٹھا کم توے ات ونان اثر یعنی تھی دنیا من اک زیٹھ زندگی گزاران تھی پت کن روحانی تہ گزارمز ام پتہ مرنے پتہ تہ عالم برزخس من تہ بڑ زیٹھ زندگی گزارن امن دون زیٹھن زندگین منزباگ اثر دگر پہ شام تھی ٹائم سہ گئی یہ زندگی اس تہ تم ونکس چلان اللہ تعالیٰ ام قسم کھوان والعصر قسم چم چانہ ام منزباگ میں زندگی ہند اثر چانہ ام عمر ہند ان الانسان لفی خسر انسان یہ ضائع کرت گژھان کوکر ترٛٲیِو تُہۍ یہِ موضوع تُہۍ أکِنس بہٕ یِم کہ مراد چھُ کہ أتھۍ عمرِ متعلق گژھِ تۄہہِ سوال یہ چھُ تۄہہِ پہچانہٕ خٲطرٕ دِنہٕ آمٕژ مےٚ اوس ناو عبدالرشیٖد 1966 منٛز زاس بہٕ 66 برونٛٹھ اوس نہٕ میون مول تہِ مےٚ زانان تہٕ میون موج تہِ مےٚ زانان نہٕ کینٛہہ 66 منٛز پیوس بہٕ تھنہٕ رب العالمین فرماوان تمہِ برونٛٹھ لم یکن شیئا مذکورا چون ذکرا اوس نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ مول اوسٕے نہٕ زانان موج ٲسٕے نہٕ زانان پتہٕ زاکھ ژٕ 1966 منٛز ژےٚ تھوٚوے ناو عبدالرشیٖد پتہٕ زوننکھ ژٕ مٲلۍ ماجہِ پتہٕ زونہکھ رشتہٕ دارو پتہٕ زونہکھ ہمسایو حقو ہمسایو پتہٕ زوننکھ سٲری دنیا لہذا ام پتن کم کت پہ کورمک ژٕ مےٚ پودٕ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج سہ کورمک میں أکِس مخلوط آبہٕ قطرس پودٕ ام غرض خاطر نبتلیہ میں دِژمے ژےٚ یہ وجود آمکھن اتھ آبہٕ قطرس پٮ۪ٹھ نبتلیہ بہٕ آزماوتھ ژٕ آزمٲیشہِ خٲطرٕ دیُتمے ژےٚ مےٚ یہ وجود نوٚم 50-60 ؤرین ہٕنٛدۍ نتہٕ اوسُکھ ژٕ برونٛٹھ تہِ موجود آیندٕ تہِ آسکھ ژٕ موجودٕے مگر یہ منٛزبٲگۍ یِم زندگی دِژ مےٚ چٲنِس روحس آمکھن نبتلیہ بہٕ آزماون یہ روح ژٕ کیٛاہ کرکھ ژٕ میٛٲنۍ بندگی کرکھا ژٕ کینٛہہ بیٚیہِ کینٛہہ کرکھا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ زندگی اس دم یت روحس اللہ تعالیٰ بندگی خاطر اگر گئی نا یت مز یہ بندگی کی تیل 50 وری 60 وری سانہ خاطر شرمندگی خیر ات عمر متعلق گژھِ سوال دویم سوال ان عمری فیما ابلاہ دویم وان شبابی فیما ابلاہ یہ جوانی کمن کامن مز کرت ژےٚ عمر کوت کرت خرچ جوانی کوت کرت جوانی چھ عظیم سٹیج کت یت مز یت عمری مز یا ات مز ہیکا کرت تہ ہیککھ نہ پت کرت تریم وان مالی من اینک تصبہ ژےٚ کتہِ تروہکھ یلہٕ اسلامن کتہِ تروونکھ ژٕ یلہٕ ول یپٲرۍ مےٚ تگہِ تپٲرۍ آن مال نہ اس کے متعلق سوال ہوگا یہ مال جو آپ نے کمایا یہ کہاں سے لایا حلال ذرائع سے لایا یا حرام ذرائع سے لایا اس کے متعلق سوال ہوگا وماذا انفقہ ژوٗرِم سوال اور پھر کن کاموں میں یہ خرچ کیا یہ مال پانے چلی نہ ژےٚ بہٕ کرے ژوٗرِما ژھنَے کٔرِتھ ھٔٹمٕٹے بہٕ کرے بیٚیہِ کانٛہہ کٲما ژھنَے کٔرِتھ یہ ضایع بہٕ ژھنَے فضول کامٮ۪ن منٛز یہ مال صرف کرِتھ یہ مسلمانوں کی مشترکہ دولت ہے آپ اس کے امین بنائے گئے ہیں آپ کے پاس یہ بطور امانت رکھی گئی ہے آپ اس سے اپنے ضروریات پورا کرو اور باقی امت مسلمہ کے لیے صرف کرو تو لہذا وماذا انفقہ اس کے متعلق سوال ہوگا کہ یہ کمن کامن مز کرو ژےٚ ام پتن لاسٹ سوال وماذا عمل فیما علم علمس پہ کت حدس تمت کر عمل یہ بیاکھ سوال ام 5 سوال تور فکر ام 5 سوال یوتامت جواب دمو مال کت اون کمن کامن مز کور خرچ علمس پہ کت حدس تھی کر عمل جوانی کوت کر تو بیٚیہِ عمر کوت کر تب تک لا تزول قدم ابن آدم تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے یہ گۄڈنیٚتھ کٔژمِس مرحلس منٛز ترٛیٚیمِس مرحلہ ہتس وۄنۍ وٲتی نہٕ 6مِس مرحلس منٛز ییٚتہِ اَسہِ نمازن روزن زکٲژ متعلق پرژھنہٕ یی ہے تور گٔیی نہٕ وۄنۍ أسۍ کامیاب أسۍ پھٕٹۍ برونٛٹھے اَسہِ ٲس عمرٕے کٔرمٕژ خراب اَسہِ ٲس جوٲنی مۄکلٲمٕژ بُرٕ کامٮ۪ن منٛز کٔرِتھ صرف اَسہِ اوس مالٕے اوٚنمُت حرام اَسہِ اوس کم خرچ تہِ کوٚرمُت یہِ غلط کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ اسلام کِس علمس پٮ۪ٹھ ییٖژاہ اوس تتھ پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ زانٛہہ عملٕے کٔرمٕژ اَسہِ کیٛاہ دگان نماز أسۍ کیٛاہ دگان روزٕ نبی فرماو لا تزول قدم ابن آدم چٲنۍ قوما قدمے ہٹن نہٕ توٚتامتھ کیٛاہ ونو أسۍ چھِ قرآن سنتٕچ تعلیٖم پران کیٛاہ ونو أسۍ چھِ موحد کیٛاہ ونو أسۍ چھِ مسلمان مگر عمر آسہِ خبر کپٲرۍ گُزٲرمٕژ کفرٕ کِس حمایتس منٛز آسہِ گُزٲرمٕژ بدتہٕ کِس حمایتس منٛز آسہِ گُزٲرمٕژ شرکس منٛز آسہِ گُزٲرمٕژ غٲر مسلمن ہٕنٛدِس آنتس منٛز آسہِ گُزٲرمٕژ پتہٕ کیٛاہ کرن سانہِ نماز وہ سب برباد ہو جائے گی یِم نہٕ حلال کھٮ۪و تٔمۍ سٕنٛز نماز کوٚت یِم نہٕ یہ عمر سیوٚد کٔر تٔمۍ سٕنٛز نماز کوٚت یہ سب ضایع ہوگا یہ گژھِ صرف ویسٹ ایکزرسائزز امو سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ میول تیٚلہِ تہٕ خیر یہ چھُ امہِ آیہِ سوال گژھُن کمن مسلمان پٔکۍتو برونٛٹھ کُن نعمتن متعلق گژھِ سوال ثم لتسألن یومئذ عن النعیم أچھن متعلق گژھِ نا سوال
کانن متعلق گژھی نا سوال یم زبردست نعمت زبان متعلق گژھی نا سوال اتھے پٲٹھۍ ہوشس متعلق گژھی نا سوال نرین تو زنگن متعلق گژھی نا سوال تو لہذا یہ ترٛیٚیِم مرحلہ بڑ پریوٹ مرحلہ أتھۍ مرحلس منٛز ین پیغمبر تہِ آنہٕ أتھۍ مرحلس منٛز ین پیغمبر تہِ آنہٕ بہٕ ووتسٕے نہٕ وۄنۍ پننہِ جایہِ پیغمبرن ہٕنٛز گوٲہی أتھۍ مرحلس منٛز ین سٲری پیغمبر آنہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ ونان ییٚتہِ پیغمبر بہٕ انکھ گۄڈٕ ہٮ۪مہٕ بہٕ لوٗکن برونٛٹھ سوال کٕمن پیغمبر ادٕ کرن اسہِ تِم سوال یہ دیُت مےٚ تصور کِتھ سوال گژھن تتہِ تو مگر گۄڈٕ ین اننہٕ کۄمہ پیغمبرن گژھن سوال اللہ تعالیٰ کھینچا نقشہ سورہ نساء آیت نمبر 41 تو 42 مز دپان فکیفا اذا جینا بکا فکیفا پس کیا آسہِ حال اذا جینا بکا ییٚلہِ بہٕ انن اے لوٗکو تۄہہِ ییٚلہِ بہٕ انہٕ اذا جینا ییٚلہِ بہٕ انن من کُلہِ اُمتِن بشہیٖدٍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اُمتس برونٛٹھ کَنہِ کرن بہٕ تِہُنٛد پیغمبر کھڑا بطورِ گواہ بہٕ کرن پرٛٮ۪تھ کُنہِ اُمتس برونٛٹھ کَنہِ تِہُنٛد پیغمبر بطورِ گواہ کھڑا وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ تہِ حظ کرس بہٕ پننس اُمتس برونٛٹھ کَنہِ بطورِ گواہ بہٕ ہٮ۪مے تِمن گوٲہی ژےٚ واتنوتھا تِمن دیٖن پوٗرٕ پٲٹھۍ کِنہٕ گۄڈٕ چھِ خاندارس ڈیوٹی گۄڈٕ چھُ خاندارس سوال ادٕ گژھن گرِکٮ۪ن 10 بٲژن سوال اگر خاندارنٕے کٲم ٲس نہٕ درست کٔرمٕژ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ سزوُک مستحق کُس اگر پیغمبرنٕے غلطی ٲس کٔرمٕژ علیاذ باللہ تیٚلہِ لگہِ سزا گۄڈٕ پیغمبرس ادٕ بوزوس پتہٕ اُمتی بچایہِ تیٚلہِ اس لیے چھُ گۄڈٕ تِمنٕے پرژھُن اہن حظ أکِس لڑکس دپو أسۍ ژٕ دِ ایگزام مگر ماسٹرن اوس نہٕ یہِ پرنومُت سیلبس گناہ کس چھُ ماسٹرس سزا کس گژھِ لگُن ماسٹرس نہ کہ لڑکس تِکیازِ تٔمۍ چھُنہٕ سُہ سیلبس پرنومُت اس لیے چھِ پیغمبرن اکھ سیلبس تمو چھا سُہ سیلبس واتنومُت اَسہِ تامتھ کِنہٕ نہ پہلے ان سے پوچھا جائے گا اگر انہوں نے سیلبس میں کمی اور کوتاہی کی ہوگی تو انہیں سزا بھگتنی پڑے گی اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر انہوں نے پوچھا دیا ہوگا تو پھر ہم ہی پکڑا جائے گا لہذا تی فرما اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے وقت حال یہ پرت کان امت مز اک گواہی پیش کرنا اور ژیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس امت کی خاطر گواہ پیش کرنا تم وقت کیا حال آس پتہ ون اللہ تعالیٰ کیا آس حال یوم یود الظالمون تم دہ ہسا یژھن کمز یود الذین کفروا تم لوگ یمو کفر کور واسو الرسول بے تم لوگ یمو نبی سن نافرمانی کر لو تسوا بهم الارض کاش زمین گوس گژھن ہموار یعنی یہ گوس گژھن ات گوس گژھن چاہ پت گوس بہ وسن اتھ مز پت گوس گژھن یہ ہموار بہ وچھان یہ مرحلہ اچھو قیامتک یہ 3 مرحلہ یہ سوال گژھن بہ وچھان یہ اچھو بہ گوس ام برونٹھ زمینس مز دساون یون لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا اس موقع پر کوئی بات چھپائی نہیں دپا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا روایت دپا اکس موقع پہ فرمو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے ابن مسعود آپ کی آواز بہت شیریں ہے آپ کی آواز بہت شیریں ہے ذرا مجھے قرآن سناؤ مجھے قرآن سناؤ میں سمون حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ کت پہ بوزنا ژے قرآن یہ ژے پہ نازل گومت فرمونس بیک سن زبان یل بہ بوزان چھس مجھے بہت اثر ژٕ پر دپان میں کور سورہ نساء تلاوت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان میں کور سورہ نساء تلاوت اتفاقن ووتس بہ یمن آیتن پہ تلاوت کران ام کور گۄڈٕچ آیتہِ پہ شروع تو ووت آیت نمبر 41 تو 42 تامتھ دپان یُتھُے مےٚ پوٚر فکیفا اذا جینا من کل امة بشہیٖدٍ وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا ییٚلہِ بہٕ یمن آیتن پہ ووتس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو ووت اتھ پٲٹھۍ میں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روتے ہوئے نہیں اس کی ریش مبارک تر ہو گئی اور اس کے آنکھوں سے لڑی جاری ہوئی اور وہ قطرے قطرے نیچے زمین پر گزر زمین تر یہ لہذا ات پہ وہ نبی ون قیامت کی مرحل کوتا آسی 3 مرحل بڑے خطرناک یہ پیغمبرن تو انسان اکوٹن سوال ین پکتا وہ برو وہ وچھو اسی کو عام پیغمبرن وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان تو اس گئی قیامت کس 3 مرحلس مز وچھو آو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو ام سند ظہور کت مز قیامت کی دو خدا سن طرف کرک ایک طرف کرک جمع بیک طرف اون حضرت رسول اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گسن گوڈیت ذات کے متعلق اسے 3 سوال ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 سوال ہوں گے ابھی ہمیں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا قیامت میں پہلا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدالت قائم ہے پیغمبروں اور کن کے درمیان
امتیوں کے درمیان کہ پیغمبر اور امتیوں میں سے گلٹی کون ہے, پیغمبر ہے یا امتی ہے, غلطی کس نے کی ہے, کون اس عدالت میں کامیاب ہو کر نکلے گا اور کون یہاں مجرم ٹھہرے گا. یہی عدالت اس تیسرے مرحلے میں ہے. پیغمبر ایک طرف اور ان کی امتیں دوسری طرف. مان تو ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کرنا, بیک طرف اس امتی مگر گوڈیت یہ نبی گھر کس خاندارس سوال کرنا. پہلا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے دین کو بلا کم و کاست اپنے امتیوں تک پہنچایا؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے دین دسام امانت دسام سہ امانت واتنو تھا پنہ میان بندن تمت بلا کم و کاست نہ کورتھس کم نہ کورتھس زیادہ کن جائے ما کورتھس گڑبڑ. یہ دی جواب بار الہ بالکل یہ پٹن سے میں دین جدت میں ان واتنو میں یہ تھے پٹن کمن تمت پنن امت. ہم سے پھر پوچھا جائے گا نبی جو یہ فرما رہے ہیں کیا اس نے آپ تک یہ دین پہنچا دیا؟ آؤ اس کرو سوری بے شک نعم ہاں یا بار الہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دین استمت مینو نکر ہس کم نکر ہس اضا. پھر نبی سے دوسرا سوال ہوگا. پہلے سوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب قرار دیے گئے. اب دوسرا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. دویم سوال کیا گشت خدا دین پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا. دویم سوال دین دت میں چمے واتو وچیو منتے مگر عمل ہو تھکا کس پٹ کرو, نماز کس پٹھن پڑھو, روز کس پٹھن تھاو, زکات کس پٹھن دماؤ, تمام تم پیچیدہ مسئلہ کر تھا سے بیان میں کس پٹھن کرہن عمل. اہن یوتامت اس پتہ اس نبی کت پٹ پر نماز اس کت پٹھن پڑھو نماز. یہ اس نبی ہاون. لہذا دوسرا سوال توے وننا نبی صلو نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی, اسی طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ون ہو تھا پرت کا عمل کت پٹھن کریں. اس ہیکو نا یہ اعتراض کرت اس کیا چھنا آمد ون کت پٹھن کرو کا عمل. میت کت پٹ کرون دفن بتا دیا نبی نے. میتس کیا کرو مرنے پتہ بتا دیا نبی نے. میتس کت پٹ دمو غسل بتا دیا اور دکھلا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دویم سوال نبی ذہن چھا یکنے کیا کیا سوال یہ دویم سوال نبی. پھر ہم سے پوچھا جائے گا کا کما مارو اس نبی تو ہو نہ ہوئی. اے سوری دمو سو امتی سوری جواب نام امز ہو ویسے بلا برابر اے تو امن تو نے کہاں چیز نہ چھپائی. نبی نے کوئی چیز نہیں چھپائی, کوئی عمل نہیں چھپائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دویم سوال ات مز درا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سندس عدالتس مز کامیاب. پھر تیسرا سوال ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا؟ چوس میں ونمت میں عبادت خطر بلاون جما بلا تک پنی عبادت خطر جما ان تک میں کرو عبادت. یہ تیسرا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے اس تیسرے مرحلے میں جہاں سوال ہوں گے پیغمبروں اور انسانوں سے. تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دپس نہز میں بلائم چان عبادت خطر میون نہ روز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. قولوا فرماوے لوگو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس دنیا میں تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم. اے لوگو اس اللہ کی بندگی کرو جس نے آپ لوگوں کو پیدا کیا, آپ سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض جس نے زمین بنایا کیا فرش, والسماء بنا اور آسمان کو بنایا چھت, وانزل من السماء ماء جس اللہ نے آسمان سے بارش برسائی, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر زمین سے اس بارش کے ذریعے سے مختلف نباتات اگائے, مختلف پیڑ پودے اگائے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور اسی بارش کے ذریعے سے پھر لوگوں کے لیے رزق پیدا کیا. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. میں بولے تم ژے خدایس کون بیٚیہِ ونمکھ وسط کم چھِ تٔمِس خدایس یس خدای سٕنٛز تُہۍ بندگی کریں. یا الناس اعبدوا اپنے اس رب کی بندگی کرو الذی خلقکم جس نے آپ کو پیدا کیا. یعنی یہ کوڑو دنیا کا بناوٹی خدایو مز کوڑن رب العالمین الگ سو حقیقی خدای کس چھو پت کرن تم سن صفات بیان فرمون بے حظ کرنا سوال بار اللہ بے حظ دی چانی خطر من دعوت چانی عبادت خطر دعوت پنی بندگی خطر بولائیں میں عمر توجہ اس احمد ون وی آر ناٹ محمدانس اشوا ون تو یاسو چھو محمدی چھنے سے کہتے یہ پہ ہم ونان ہم ہسا گئی عیسوی عیسائی ہم ہسا گئی موسوی نہ چھن تم کی اس مسلم
قرآن شریف مسلم کورمت نام نہ حنفی نہ شافی نہ اہل حدیثی. یہ گھٹیا نام ہے اس نام کے سامنے. کس نام کے سامنے؟ مسلم. مسلم کے نام کے سامنے یہ سب نام جو ہم نے آپس میں اپنے آپ کو رکھے ہیں یہ گھٹیا نام ہے اس نام کے. ٹھیک ہے، یہ نام تھومت کے حضرت اللہ جل سماکم من المسلمین. اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا ہے کیا؟ یہ سب سے بادب ہے، فرما بردار. اس سے آگے کون؟ اہل حدیث، حنفی. دیکھو ان کا معنی محدود، لیکن مسلم وسیع، سارے کھوتا وسیع معنی نماز کس لفظ؟ مسلم. سماکم من المسلمون. میں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ مسلمان. مولانا مودودی علیہ رحمۃ سے کیا چیز محبت کرا. اسے جب پوچھا گیا آپ نے اپنی جماعت کا نام تجویز کرو، کیا نام ہے آپ کی جماعت کا؟ اس نے بولا میرا نام تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، میری کوئی اور جماعت نہیں ہے. اس جماعت کا نام ہے جماعت مسلمین، جماعت اسلامی، اسلام کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت. کوئی اور نام نہیں، وہی نام جو حضرت رب العالمین نے رکھا ہوا سماکم المسلمین. خیر بہت عرض کران کہ میں بلائی تمس میں بلائی چین سے بات تس کن پتہ یہ اس پرسن کیا یہ صحیح ہے؟ ہم کہیں گے نعم، ہاں یا بار اللہ. یا سو صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سوال میں بھی کامیاب قرار دیے گئے اس عدالت میں. مکلائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق سوال. یہ تو اب تک اس کی ذات کے متعلق سوال تھے، آپ تمہارے اور میرے متعلق اسے سوال ہوں گے. اب دیکھو اپنے آپ کو اور ان سوال. پہلا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے دین کے ساتھ امت کا کیا رویہ رہا؟ میں منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واتنو وچو من تین دین سوری کی واتنو وچو من تین اما کر گواہی تہ قبول. اما ون بالکل حض ون تیل کیا رود چانہ امتک دین ست روی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ون کہیں دین ست کیا رود روی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ واپس دپیاس دین سے خود پوچھو. دین ونی ے پانے قیامت کے دہ کر دین پانے کت نہ پرس ے نہ پرس میں نہ پرس نبی اکرم. تکیازِ دین یس اسے اجازت دی جائے گی قیامت کے دن کہ آپ خود بتاؤ اس شخص کے متعلق اس نے آپ کے ساتھ کیا رویہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے. اس طویل حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یوم القیامت یاتی الصلاۃ. قیامت کے دن نماز آئے گی. پھر کہے گی اے باری اللہ میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک آپ اچھی چیز ہے لیکن سائڈ پر بیٹھو. سمایات الصیام. پھر روزہ آئے گا. اے باری اللہ میں روزہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اچھی عبادت ہو، سائڈ پر بیٹھیے. سمایات الزکات. پھر آئے گی زکات. بادشاہ زکات باری اللہ اچھی عبادت ہے، بہت اچھی مالی عبادت ہے، سائڈ پر بیٹھیے. پھر ایک اور عبادت آئے گی، ایک اور عبادت آئے گی. سب عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سائڈ پر بیٹھیے. پھر آپ ثم یات دین. لاسٹ پر آئے گا دین بذات خود. انا دین، میں دین ہو. بادشاہ اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تم پر سلامتی ہو. آج رٹن بچن سی بنیاد پہ کا انسان آج تراون یلت بکا سندس بنیاد پہ، یعنی صرف ایک نماز کی بنیاد پر کسی کو نہ چھوڑا جائے گا نہ پکڑا جائے گا. صرف ایک ایک عبادت ان کو بولا جائے گا پھر بعد میں، لیکن کسی ایک عبادت پر نہیں چھوڑا جائے گا نہ پکڑا جائے گا. تو کل ہم دین پر انسان کا مطلب معیار ہوگا وہاں پر کل ہم دین. پھر اس پر فیصلہ ہوگا کہ یہ انسان جہنم میں جائے گا یا یہ فرمائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین دی یہ جواب گو. نبی فرمائے کی کیا دینس متعلق نبی آمت اختیار دن کی سہ کرک دینس متعلق پندس متعلق کت چون کام ہے پیغمبر امن تھی دین واتناؤن. اب دین قیامت کے دو دن خود گواہی دے گا. پتہ کینچو لوکو وونمت پہ سہ کر ممنی تب سفارش میں ثھن اسے یل تروت، لیکن اسے وہاں پر یہ بات کرنے کا حق ہی نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ تو دین خود ہی بتائے گا، وہ تو دین کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا. نہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے دین کے معاملات میں دخل اندازی دینے کا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ پہلا سوال ہوگا. پہلا سوال ہوگا نبی اکرم مکلیاویے دین کیا ون یہ ترو تو تھی حالس مجھ سے تو میں متعلق کیا ون سہ پانس پتہ مت قرآن پتہ پتہ تہ تہ قرآن پتہ پتہ. اللہ تعالیٰ سن قسم ساروی پتہ اس کوتا دینس ست روی کرا اختیار دین ون تی یہ پانس تہ پتہ. ام پتن گژھِ دویم سوال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دویم سوال گژھِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کے ساتھ اس امت کا کیا رویہ رہا؟ آپ کی ذات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا رویہ رہا؟
اچھا تم سندس ذاتس متعلق تو قرآن شریفس مز حکم اے یل تو نبی سن محفل مز ٲسِو بے اونچی آواز میں بات مت کیا ام سۭتۍ ہسا گژھنو تۄہہِ اعمال تباہ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون نبی سن محفل ہٕنٛدۍ آداب اس آسو مسجد مز بہت اور پتہ نبی سن ذکر گسان حدیث ایوان بیان کر قرآن ایوان بیان کرنا آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ بھی توہین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای تو اس ات ون ترٲیتو یہ مگر نبی فرمائے گا یہ تمس پنن حق پنس حقس متعلق ون اگر کنس میں سۭتۍ غلط تہ کور بار الہ میں اسے معاف کرتا ہوں میں اسے معاف کرتا ہوں یہ تمس حق میانس بٲیس تہ مے چھ یہ رزاق صٲب چھ داران میانس بٲیس تہ مے پونس رزاق صٲب چھ دپان مے کر یم معاف بہ ہیک پنن معاف کرتھ پنس بٲیس بہ ہیک پنن حق معاف کرتھ تمو دۄیو ساسو منٛز اگر میں 100 چھ حق میں رزاق صاحب کو اپنا 1000 روپیہ معاف کر سکوں گا لیکن اپنے بھائی کا وہ حق مجھے نہیں ہے لہذا چھ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن حق معاف کرن دینک حق چھ معاف کرن کا دین ون پانے کریا نہ کریا نبی نے کیا اپنا حق سے کیا اسی تم سے روی کورمت تات وہ نے تم کو معاف تو تیسرا سوال ہوگا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے متعلق آپ کی امت کا کیا رویہ رہا قرآن سے کیا روچون چانہ امتک روی یہ اصلی کت تکیاز مناوان نزول قرآنک جشن آز یور آمد نزول قرآنک جشن مناونے لہذا سوال ہوگا قرآن کے متعلق قرآن اس متعلق گژھِ سوال فرماوان ات ونس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وقال الرسول اور فرمائے گا حضرت رسول اکرم اد ویا میں کن کالا یقول یم صبح شامتی تھی کن کیا فرماؤ کالا فرمایا یقول فرمائے گا مگر یہ کالا بمانے یقول میں نے ریفرنس دے دی پہلے تو لہذا کا وقال اور فرمائے گا کون رسول وقال رسول اور فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا میری اس قوم نے میری اس ملت نے میری اس امت نے اس قرآن پاک کو میرے بعد پسی پوش چھوڑ دیا وچ تو تمن آیتن ہو تھوڑا بہت ترجمہ یہ کیا معاملہ چھو اس میں اج ونیاو تو بہ پر 25 پیٹھن 3 آیتس تام دھیان دیزو تو میں 25 آیت پیٹھن کر بہ سٹارٹ سورہ فرقان اس میں اللہ تعالیٰ فرما الملک یوم تشقق السماء بالغمام یہ 3 مرحلہ گژھِ یتھ منٛز عدالت قائم گژھِ امہِ دۄہ پھٹہِ گۄڈٕ آسمان کیا پھٹہِ یوم تشقق السماء بالغمام آسمان منٛز وسہِ اکھ اوٚبُر ات اوٚبرس سۭتۍ آسن کینٛہہ فرشتہٕ یِمن فرشتن ہٕنٛدِ جُلوس منٛز آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات کِتھ پٲٹھۍ آسہِ یہِ اس پر ہم بات نہیں کر سکتے تِکیازِ یہِ چھُ متشابہاتن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ کتھ کٔرِتھ کینٛہہ تہِ لہذا اللہ تعالیٰ آئے گا قرآن فرما رہا ہے ہمیں آمنا صدق تو لہذا وہ آئے گا دبا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن اس دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم فیصلہ ہوگا اس دن اچھا رحمان کی عدالت قائم ہوگی وکان یوما علی الکافرین عسیرا نافرمانوں پر یہ دن انتہائی سخت اور ناگزیر ہوگا بہت خطرناک دن ہوگا یہ ان کے لیے وَيَوْمَ يَعْزُزُ الظَّالِمُ جس نے اس دنیا میں ظلم کیا ہوگا اپنے نفس سے اپنے دین سے پنن عملن سے آسس کورمت ظلم کن رنگ کا ظلم آسس کورمت علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول دپان ام آسو تلن پنن اتھ تراون کمن مز پنن ٲسن مز پتہ ژاپن پنہ اونگجہ ییٚلہِ یِم یہ مرحلہ وٕچھن ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یمن سوالو خٲطرٕ کھڑا کرِ ظٲلم آسو تلن پنن اتھ برن پنن کمن مز ٲسن مز پتہ ژاپن اونگجہ یہ یوت خطرناک معاملہ رب فرماوان پتہ بیٚیہِ کیاہ ونان یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اے کاش اس کیاز رٹ دنیاہس منٛز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز وتھ یہے وتھ کیاز رٹن اسہِ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یہ نبی ترٲوِتھ کیاز بنو اس دنیا کا لیڈر پنن لیڈر چھنا دنیاہس منٛز چھِ اسہِ واریاہ لیڈر یِوان مگر دھیان گژھِ تھاوُن صحرائے شب میں رہنما مجھ کو بہت ملے ہر ایک کے ہاتھ میں چراغ تھا مگر بجھا ہوا تو دنیا مز واریاہ لیڈر اس تہد رہبر اس تہد رہنما پتہ تمن ژونگا آسان مراد تم ونان ؤلِو یہ کرو ہو کرو یہ کرو مگر ہر ایک کے ہاتھ میں چراغ تھا
تم ہاوان تھی چراغ تک مگر بجا ہوا سہ تم چراغ مثال تیس سد گومت ژونگ یہ ہیکہ تھی کن منزلس نت سڑکہ ہیکہ دت زندہ بادہ کرنایو کما ہیکو تھی دت یہ زندگی ہز کم تھا مگر زندہ بادہ کرنایو پن ایمان نیو نا تھی عوض ایمان نیو تھی عوض اسلامس یل پن حکومت آس تہ ما کنس زندہ باد کرن نہ کنس ایم ایل اے سند زندہ باد کرن نہ کنس پارلیمنٹ ممبر سند زندہ باد کرن نہ کن تہ دن کیا درخواست سن سڑک ہسا خراب تتہ تورے تم کرن ول تتہ نگراہ مقرر تتہ حضرت عمر فاروق وچان کہ نہ قدلس گمز پٹ یل ات من کچہ مونگری بوتس گمز زنگ بند امس ژامت زنگہ ور یہ دپان میانہ بار الہ 10-12 ورین ترٛٲیزِ بہٕ 10-12 ورین دم بہ پتہ قیامتس مز ات کیا حساب تمس پتہ اس لیے وہ خود آتا ہے کہ اگر ژاو پیوتس ات مز گئی زنگ بند وہ خود آتا ہے اس پر پھٹا باندھ تت یہ ذمہ داری تت زندہ باد کرنے چاہیے تو میانہ خاطر ضروری یہ سسٹم یوتھے اس آمت ون تھی کرو کینژن لوکن زندہ باد تہ گھس ایمان تہ گھن تہ گھن ساری چیز گھن تو یہ ون رب العالمین یا لگ نت خست مع رسول سبیرا اے میانہ خدائے مے کیا ترایا یہ ون کہت یہ انسان یہ ظالم اے کاش مے کیا رٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترو مے یکسو مے کیا رٹ بیک سن وات مے کیا رٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا بیاک انسان کیا بنو مے دوست پن لقد ازلنی عن الذکر تم دولنس بہ قرآن پاک نش ام دین اسلام نش بعد اس جانی ام پت کی مے آمت یہ نصیحت مے یہ قرآن آمت مے یہ اسلام آمت مے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن دین مے نش آمت مگر ام شخصن دولنس بہ وکان شیطان للانسان خذولا ماد اوریجن یا پٹ یہ لفظ کھڑا کن تہ لفظ پن اوریجن آسا یا پٹ پت لفظ بنان آپ جانتے ہیں نا آپ پڑھے لکھے ہیں کن تہ لفظ پن اوریجن آسا تات پٹ لفظ کھڑا گژھان مثلا تقوا یہ اکس لفظ پہ کھڑا مے وونمو تہ اوتر یم دہ یہ اس کو ڈسکس اتھے پٹھن مہجور یہ درامت 3 لفظ مز ات بنیادی طور امیک ماد 3 ہا جیم تو را ہاس اگر زبر دمو جیمس دمو پیش راز دمو جذب تو بنیو حجور حجرک معنی گو ترک کرو حجرک معنی گو ترک کرو گو یا رب انکم متخذوا هذا القرآن مهجورا اے میانہ رب مین ام قومن مین ام ملتن ہسا اس مے پاتی قرآن کریم ترک دویم اگر ہاس دمو پیش جیمس دمو پیش راز دمو جزم تیل گو حجر حجر معنی گو جدائی یا دوری اختیار کر حجر معنی گو جدائی یا دوری اختیار امی بس درا پت مہجور ٹھیک ہے حجر گو جدائی یا دوری اختیار کرن تیل کیا گو معنی یا رب اے میانہ رب انکم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مین قومن ہسا قرآن پاک نش دوری اختیار کرمز جدائی اختیار کرمز ٹھیک چھ اگر وہ بیاکھ نمو ہاس دمو زیر جیمس دمو زیر راز دمو جزم تیل گو ہجر ہجر معنی گو ہجرک معنی گو ہزیان تو بکواس ہزیان تو بکواس یعنی اما سوسی قرآن پاک سمجھمت ہزیان کیا گو نہ قابل التفات نہ قابل غور بکواس کیا گو اس قابل توجہ آسے اس ونان تھی بکواس کران کیا یعنی یم کت کر یہ بکواس کیا ات پہ ہیکو نا غورا کرت لہذا روزمت یہ قرآن پاک نا قابل غور نا قابل التفات یہ ہزیان یہ بکواس یم 3 معنی یم زن ات کران علماء کرام ات پہ گو حجر مہجور وچ وہ معنی کیا گو ترک کرن کیا گو علماء کرام ونان پرن سمجھن عمل کرن پھیلاون تو نافذ کرنے کوشش نہ کرن یہ گو ترک کرن اگر بہ ون مے کر یہ کام ترک تمیک مطلب کیا گو بہس نا تر کامہ متعلق سوچان تہ نس بہ تر سمجھان تہ نس سو کام کرنے خاطر تیار مے کن دھیان یہ وقت یہ نو تہ پتہ کی مے کن تھو دھیان گو ترک کرن کیا گو پرن نہ سمجھن نہ پھیلاون نہ عملاون تو نہ یہ نافذ کرن ام 5 چیز گئے ترک کرنس مز کیا قرآن پاک کے 5 حق نمبر 1 پڑھنا نمبر 1 پڑھنا نمبر 2 سمجھنا نمبر 3 عمل کرنا نمبر 4 پھیلانا دوسروں تک پہنچانا نمبر 5 نافذ کرنا قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن بار بار سمجھی جانے والی کتاب قرآن بار بار عملائی جانے والی کتاب قرآن بار بار پھیلائی جانے والی کتاب قرآن بار بار زمین پر نافذ کی جانے والی تو لہذا یہ قرآن گو ترک کرن گو
پرن نہ سمجھن نہ عمل نہ کریں پھیلاون نہ نافذ نہ کرن بکواس کیا گو نہ قابل توجہ نہ قابل غور زانن یہ قرآن کریم اتھے پٹھن جدائی کیا گئی ات نہ اہمیت دی ام نش دوری اختیار کریں بے کتاب پنی زندگی ہز کتابی زندگی بناو باقین کتابن اہمیت دی قرآن حکیمس نے اہمیت دی آوز وقال الرسول یا رب انکم اتخذوا هذا القرآن مہجورا بے ون ام دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ام امتنا سترو یہ قرآن پس پوش نہ پورن نہ سمجھن نہ عملون نہ پھیلون نہ کرن یہ زمینس پٹھان بیاکھ ام ہسا زون یہ ہزیان ام ہسا زون یہ بکواس دنیا چن باقین کتابن دژن اہمیت مگر ات قرآن کریمس دژن دنیا مز اہمیت کہیں تھی یہ گو بیاکھ تو ترے مانے کیا گوس یا ام نش ہسا کریم دوری اختیار ام ہسا اگر قانون اوسس کرن بیکس جائے اونن تت پہ کرن عمل یہ ژھنن دور کرت اگر وراثت اوسس تقسیم کرن ہندوستان قانون اونن بس تت پہ کرن یہ تقسیم مگر ات قرآنس پرسو نہ دوری کرن چھنا دپان ییٚلہِ قرآنس خلاف سٲزش گئی دوٚپُکھ قرآنس خلاف کِتھ پٲٹھۍ کرو سٲزش دوٚپُکھ قرآن کریمس دٔپِو سُہ یِمن مُسلمانن احترام کٔرِو زیادٕ احترام چھُ پزِ اَسہِ کرُن مگر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ احترام گوٚو أسۍ کرو وضوٗ پتہٕ کرو أسۍ یتھ قرآن شریٖفس یہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ احترام کیازِ قرآن شریٖفن ووٚن ساروی کھۄتہٕ احترام امیُک یِہوے کہِ بغیر وضوٗ مست تہِ کٔرِو یا ٹچ یہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ احترام امہِ پتہٕ دوٚپُکھ ہے دِیِو سُہ یِمن گِلاف یتھ لٲگِو سُہ گِلاف دٔپِوکھ یتھ کٔرِو گِلافہِ سۭتۍ احترام مگر علماء وون گلاف لگاوان یہ قرآنس بدت گلاف لگاوان قرآنس بدت بلکہ حضرت عمر فاروقن یل دورس مز وچ لوگ قرآنس گلاف لگاو اس نے حکم دیا کہ گلافوں کو جلا دو کس حضرت عمر فاروق اس امن معاملن مز بڑ زبردست سو بڑ یہ ون نبی ہٹمٹے کہ میں پتہ اگر پیغمبر آسے سا حضرت عمر توے چھنا اس تم سے کن زیادہ رجوع کران تمام معاملات میں یہ وہ رقص تراوی استن یہ کہتے استن کہ اسے جو سند حاصل ہے نا وہ کسی دوسرے کو نہیں ہے نا یہ معاملہ ہے نا اس لیے ہم اس کی طرف رجوع کریں اس نے جو دین سمجھا ہوگا کسی دوسرے نے اس طرح نہیں سمجھا ہوگا تمس آئی تصدیق کرنے قرآن شریفس میں نون جائیں تم سندس جذبس آئی قرآن شریفس میں نون جائیں تصدیق کرنے یہ زن حضرت ابو بکر صدیق سن ایک جائے تو لہذا نو جگہوں پر اس کی تصدیق کی گئی یہ شخصیت دین اسلامس مز نبی فرمو یوت یہ کفرس مز پختو تیت یہ پختو کت مز یہ کفرس مز پختو تیت پختو کت مز اسلام یہ معاملہ ہے تو خیر بہرحال بہت عرض کران تمے ون پتہ کہ قرآن کما گلاف یم سا چون اسلام دستور کی قرآن رٹم یا سا گھس آسن حضرت عمر فرمان یہ گھس چنس کچنس من آسن ے پی یہ ضرورت چون ماج گھس تھپ کریں مے وچن مے کیا دلیل بپرس ات یہ گھس چنس کچن کس طاقتس مز آسن یہ گھس نہ ہر آسن کی بہت گھس ات تھپ ہیکون یہ سون قرآن تو خیر بہت عرض کران کہ ات نہ اہمیت دیں یہ بیاکھ معنی امیک یہ تو وہ قرآنس کیا حیثیت اس نش اوتر کرے میں اک پھر تھوڑا بہت بیان مگر تک اکوئی پوائنٹ میں بنا قرآن اس نش ترے حیثیت مگر تمو ترے حیثیتوں برونٹ گئی اک کتابی حیثیت سہ کیا سہ کتابی حیثیت یہ کیا یا ورق کتیا تین ان ورقن پہ نم کھورپ لکھت یا جلد پت کن ات متعلق کیا لکھت یہ گئی امس کتابی حیثیت یہ اس پتہ یہ خدائن سوزمت بذریعہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا سے تصدیق کرن وول جبریل امین ذریعہ سوزن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ گئی امس کتابی حیثیت ٹھیک مگر یہ دینی حیثیت بدل یہ کتابی حیثیت بیتی کتابن سانس اسلامس مز قرآنس یہ عظیم کتابی حیثیت مگر ام پتہ کینچن کتابن سانس مز بخاریس تہ کتابی حیثیت دینس مز بیان کتابن تہ دینی حیثیت یہ دینس مز کتابی حیثیت مگر یہ بدل حیثیت تمام کتابوں نمبر اک یہ کتاب زندگی یہ میں تو اوتر وون یہ سان زندگی گزارنچ کتاب نمبر زٕ یہ امانت عظما یہ امانت عظما تہ اللہ تعالیٰ سن نعمت عظما امانت کبرا پتہ نعمت عظما یہ دویم تہذ نعمت تہ اچھن ہند گاش یہ نعمت مگر آنکھوں کی بینائی کے بغیر بھی ایک انسان مسلمان رہ سکتا ہے لیکن قرآن کے بغیر وہ مسلمان تہ قوت گویائی زبان ہز قوت گویائی یہ نعمت رب العالمین سن مگر قوت گویائی کے بغیر ایک گونگا مسلمان رہ سکتا ہے لیکن قرآن کی عظمت کے بغیر مسلمان رہ نہیں قرآن کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا ٹھیک تو یم تہ نعمت اللہ تعالیٰ ہن دِژمژ
تم نعمت اگر سارے تہ رب العالمین چھین اس سارے تم چھین ما اللہ تعالیٰ دین تم ایسے، مگر اگر سے چھین تھی ان کے بغیر بھی ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو چھوڑ کر ہم مسلمان گر تم یہ کھائی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن، قرآن بغیر چھی ممکن. ایک لنگڑا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے بغیر کوئی مسلمان، دو ٹانگوں والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک آنکھ والا اور ایک آنکھ نہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن دونوں آنکھیں رکھنے والا قرآن کے بغیر کوئی مسلمان نہیں. تو لہذا کون ہے کہ مسلمان ٲسِتھ مگر زچ وول قرآن بغیر ہیٚکہِ نہٕ مسلمان ٲسِتھ کہتے. لہذا شرط یہ گر تم یہ کھائی مسلمان زیستن نیست تو ممکن جز قرآن زیستن. اگر تو مسلمان ہن زندگی یژھان گزارن تیل چھ سن قرآن پاک بغیر ناممکن. تو لہذا توے ون میں یہ نعمت عظما، ساروی کھت بڑ نعمت یہ قرآن پاک. ات ون اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمان علم الرحمان، تم بڑ رحمان. رحمان اللہ تعالیٰ ون اسم ذات کی، تم ون اسم صفت. الرحمان رحمان ونان پنن مخلوقن پہ کر مہربانی، تم ہسا کرنو تھی واریاہ مہربانی، مگر ساروی کھت بڑ مہربانی کس الرحمان اللہ. تمس بڑس مہربان خدائے سن بڑ مہربانی اگر تہ چھو کھانا سہ چھو یہ کہ تم دتنو تہ تم ہیچنو تھی قرآن. یہ قرآن کوتا عظیم، یت پہ آو معیار کرنے اس یت قرآن پڑھ وہی آپ میں سے بڑا ہے. نہ کوئی دولت والا بڑا ہے، نہ کوئی منصب والا بڑا ہے. خیرکم تم میں سے بہتر وہ شخص ہے من تعلم القرآن، جس نے اس قرآن کو سمجھا، اس کا علم حاصل کیا، وہ علمہ اور دوسروں کو سکھاتا. گو بہتر چھ تہ مز اس قرآن کا علم حاصل کرے باقین سکھائے. کسی اور بنیاد پر یہ بہتر کوئی نہیں، بس یہ قرآن پاک پر دیت بہتر انسان قرار نبی اکرم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ. پکو اس برونٹ کن ام پتن کیا فرماوان علماء کرام. گو یہ ایسے نعمت عظما، بیچ یہ امانت کبرا. قرآن و ترے حیثیت، گوڑیا کتاب زندگی، ام بغیر چھ ژے زندگی گزارنک موقع. دویم ژے ہیکھے نہ مسلمان زندگی گزارت. دویم یہ ژے بڑ بار نعمت یہ قرآن، باقی دنیا چہ نعمت چھ ہیچ ات قرآن پاکس برونٹ کن. تریم یہ امانت کبرا، یہ ژے نش امانت تہ، یہ رب العالمین ژے نش تھومژ امانت. نبیس پرسک وہی امانتس متعلق ژے واتنو تھا ہمن تہ. لہذا آپ سے بھی پوچھا جائے گا. پکو بغیر 2-5 منٹن مز ات پہ کت انشاءاللہ کھانا پرواہ چھ اس کرو آرام سان نماز ادا کیاز ات موقع ٹھیک حظ دم پتہ پوتس 5 منٹ. بہت عرض کران کہ تریم حیثیت نمچ کہ یہ امانت کبرا. وچھو امانت کبرو کت اس ونان. نبی اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان انا عرضنا الامانت سورہ احزابس مز اس ہسا کر یہ امانت عرضنا الامانت، یہ قرآن حکیم، یہ امانت ہسا کر پیش علی السماوات آسمانن پہ کہ تھی رٹو یہ امانت. والارض بی کت پہ زمینس پہ تمن کر والجبال بی کر پیش اس کت پہ پہاڑن پہ. بڑ جسامت ول چھنا امے زمین دنیا مز بڑ جسامت وول مخلوق، آسمان دنیا مز بڑ جسامت وول مخلوق، پہاڑ بڑ بڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کتیا 3,000 فٹ تھود امن پہ کور قرآن کریم پیش. تو دپنس تھی رٹو یہ قرآن کریم. دپان فا بینا یحمل نہا تمو کور انکار اس رٹو نمک بار اس تلو نی امانت اس ہکو نمک بار رٹت کی. واش پھکنا میں نہا تم کھج نم کس بارس وہ اس سے ڈر گئے. وہ حمل حل انسان ام پتن روٹی بار کے 4 فٹ انسان 4 فٹ انسان. دپان مگر انہو کان ظلما جہولا، مگر انتہائی ظالم تہ جاہل بنیاو یہ پتہ انسان. ام کور یت امانت سے ظلم تہ تو یہ بنیاو بوڑ جاہل تہ. ام واتنو نہ امیک حق، امچ حق کور نہ ادائی. قرآن شریف فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء گۄڈنِچی وحی منٛز فرماینس انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح آس وتھان پنن پان آس تیار کران نماز آس پران راتس نصف راتن تان ات پٲٹھۍ تھاو پنن پان تیار. کیازِ انا سنلقی علیک قولا مے ہسا چھ اکھ بوڑ بار کتھ سے پٮ۪ٹھ نازل. سہ کتھ مراد گو یہ قرآن کریم. وزنی کتھ چھ مے تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تراوٕنۍ. اتھ مولناو سید ابو العلا مودودی لکھان دپان یہ قولا ثقیلا کیازِ سہ چھُ احکام پر اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بننا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے خلاف اٹھنا،
اس کے مطابق عقائد و افکار، اخلاق و آداب اور تہذیب و تمدن کے پورے نظام میں انقلاب کر دینا ایک بھاری کام ہے. اس بنیاد پر اس کو باری کلام کہا گیا. یہ سا باری کلام ات بنیاد پہ، یہ سا باری کلام ات بنیاد پہ. تو خیر یہ امانت اس امچ کام ام امانت یہ واتنو باقین دنیا کے لوکن تمت تہ بی کرون یہ زمین پہ نافذ. یہ تو تھی حدیث مبارکس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکس حدیث مبارک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی کران روایت فرماوان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تبارک و تعالی ہسا چھ یم قرآن کریم ست کینچن قومن عروج دیوان، کینچن قومن کران زمین بوز. یعنی یم یتھ قرآن پاک تم 3 حق زانان چھ، 5 حق زانان چھ. مے چھ یہ قرآن کریم پرن، مے چھ یہ قرآن کریم سمجھون، مے چھ یہ قرآن کریم عملاون، مے چھ یہ قرآن کریم پھیلاون، مے چھ یہ قرآن کریم دنیا پہ نافذ کرن. یم امیک 5 تقاض چھ. اس ان 5 تقاضن پہ پور اتران چھ قوم اسے عروج ملتی ہے. اس 5 تقاض تراوان چھ قرآن پاک وہ زمین بوز ہو جاتی ہے. اور یہی من علامہ اقبال یہ گومت ونکس مسلمان خوار از محجوری قرآن شدی. اے مسلمانوں تھی گو خار ذلیل خار کت بنیاد پہ تہ ژھنو قرآن کریم شکوا سنج گردش دوران شدی. افسوس پتہ سہ دان زمانس یہ الزام، سہ دان زمانس الزام چھ پن جرم سہ پانے کران قرآن تروت دور. سہ دان دپان آج گو زمانہ خراب. زمانہ کت گو خراب؟ یہ آپ خراب ہو گئے. زمان نبی فرمو زمانہ سے جو برا منان. زمانہ میری مخلوق ہے. جس طرح میں نے آپ کو پیدا کیا اسی طرح میں نے زمانہ بھی بنایا ہے. یہ میری مخلوق ہے. میری مخلوق بد کبھی نہیں ہوتی. یہ تم ہو جو بد ہو. لہذا تم بنو یہ زمانہ خراب، تو شو خراب. تم کہہ دو کہ ہم خراب ہیں، زمانہ خراب نہیں ہے. تو لہذا فرماؤ خوار از محجوری قرآن شدی شکوا سنج گردش دوران شدی. تو چھو دمان زمانہ سے الزام. اے چو شبنم برزمین اپتندا. اے تو چھو یہ قرآن کریم پس پوش تروت گمت تیت کہ تہذ مثال تم شبنمک پہ اس پھیلت کت پہ زمین پہ. اور لوگ تم چھو تہ کران لت یہ تہ قرآن شریف تروت. ٹھیک اتھے پہ ونان جس بہ قرآن زائگمی روبائیس. اس قرآن کریم رٹان تم سن مثال سہ سن روبا ونان فارسی پہ کس شال جو دم دبا کر باغ جاتا ہے. تہ آمد جس بہ قرآن زائگمی روبائیس. اس قرآن تراو اگر سہ قرآن تروت سہ بنان پتہ ام پتہ شال. حامل قرآن ول سہ مگر جس نے اس قرآن کو چھوڑا وہ گیدڑ بن جاتا ہے. جس بہ قرآن زائگمی روبائیس فخر قرآن اصل شہنشاہی. قرآن پاکس پہ غور فکر کرن پتہ یہ سمجھن اور پتہ یہ نافذ کرن حامل قرآن بنن ام پتن پتہ تیل یہ سہ نت یہ شال. بیکس جائے بنا علامہ اقبال وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم تو خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم پتم مسلمان بنت مسلمان کت پہ تم بنت تمو اس قرآن کریم روٹمت گر تم یہ کھائی مسلمان زیس تمو اس قرآن پاک روٹمت مضبوط اس لیے تم مسلمان بنت دنیا مز کم رہبر تو رہنما. تم تو خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تہ ترو قرآن کریم تھی گو پیسے پوچھ توے گو تھی دنیا مز ذلیلہ خوار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اکس حدیث مبارکس من فرماوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوشک علی الناس زمان ان قریب ایک زمانہ میرے امتیوں پر ایسا آنے والا ہے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ کہ میری امتیوں میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی صرف اس اسلام کا نام رہے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ اور قرآن میں سے کوئی چیز نہیں رہے گی صرف قرآن کی رسمیں رہیں گی. کامود پر اس پر قرآن شریف رسم رہے گی. نہ اس پر اس کو پڑھا جائے گا، نہ اس کو سمجھا جائے گا، نہ اس کو عملایا جائے گا، نہ اسے نافذ کیا جائے گا. لا يبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ. اسلام کا نام رہے گا، قرآن کی رسمیں رہیں گے. اور یہ آج بدترین زمان ولا يبقى من القرآن الا رسمہ. مساجدهم عامرۃ یہ چیز آسان بڑی خوبصورت تر مز مسجد تہ خوبصورت مگر وہی خراب من الہدا. مسجد خوبصورت مگر مسجد ہدایت نش وران. یہ وران مسجد ہدایت نش خوبصورت مگر ہدایت مسجد مز کہیں تو تک ورانگی. وہی خراب من الہدا. بیٚیہِ کیٛاہ آسہِ اتھ دورس منٛز
علماء شر من تحت ادیم السماء، مسلمان ہند علم آسن، مسلمانوں کے علماء اس دن بدترین مخلوق ہوں گے من ادیم السماء، آسمان کے نیچے، آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق جو ہوگی وہ اس وقت مسلمانوں کے علماء ہوں گے، جیسے آج ہیں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح مسجد اقصی قبلہ بیت المقدس میں کاٹا جا رہا ہے، اور سارا عالم عرب اور عالم عجم اتنے 52 54 55 اسلامی ملک ہیں خاموش بیٹھے ہیں۔ اگر احتجاج کیا ہے 2-3 ملکوں نے، پاکستان نے اور کس نے، ترکی وغیرہ نے، باقی سب خاموش ہیں، خود تدر بتا۔ یہ ایسا حال کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ان کو گیدڑ بن گئی ہے نا مسلمان، قرآن کو چھوڑ کر گیدڑ بن گئے ہیں۔ وہ کس کے سامنے، وہ کس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے؟ اک زمان سہ مسلمان کھوژان، بیاکھ زمان سہ آج مسلمان کھوژان، کیا قرآن ترو گیدڑ بن گیا ہے یہ مسلمان۔ عرب کس خانہ کعبہ کس سائس تل بغلس من مسلمان یوان قتل کرنا، لیکن ہمارا کنگ نام نہاد کنگ کفر کا علم بردار تس سے مس نہیں ہو رہا۔ اگر تج پٹھن آواز نہیں رہے، عالم عرب رکھے مسلمان ہز قیادت، عالم عجم وہ ساتھی، مگر تات برعکس تمن پتہ یم یہ کات کرن انہیں کس طرح دبایا جائے گا، یہی سازش چل رہی ہے دنیا میں۔ مسلمان گیدڑ بن گیا، یہ اس معاملہ۔ علماء تحت میں ادیمس من السماء، وکنک عالم، وکنک حکمران، آسمان بن کر بدترین مخلوق، تم کیا کرن، تم کیا اصل کرن؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا من عندهم تخرج الفتنة، ام عالم چھ تلان مسلمانن ما صرف آسن ما دورس ما تلان کیا فتنہ، وتعود الیہ مسلمانن تے آسن پھران کمن کون امنی فتنہ کون مسجدن مسجد پٹھن وچ افرا اتحاد آسن پارا پارا ژھنان کر، یہ آس اہنز کام، یہ آس اہن سوچ اسلام مسلمان آسن ہو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ بیکس حدیث میں فرماوان ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کران روایت فرماوان الا خبردار مسلمانوں، نبیو فرمو الا خبردار مسلمانوں، ان راہی الاسلام دائرۃ، اسلام کی چکی گوم رہی ہے، اسلام کی چکی گوم رہی ہے، یہ پر گھٹ نچان ان راہی الاسلام دائرۃ فضروا مال کتاب ای صدار، تو اشو تم طرف ات چکی ہندس تہ طرفس کن پکان یہ میں قرآن نچان، قرآن تریزو نے یل کی فإن السلطان والکتاب لا یفترقان، آگن قریب آتے اس زمان یہ بادشاہ بھی قرآن اکس نے جدا نے۔ حضرت عمر فاروق فرمو قرآن ہس لاچار، اگر یہ گرد پہ پیٹ یہ وت تلس متی طور پانے تھود یا یون ان رومال ان پتہ دن پھش، تو یہ کتہ ہیک پانے احکامات پانے نافذ کر، یھ قرآن پانے ہیک تلت پانس گرد، مسجد کھس گرد یت نا ڈوبنچ ضرورت، اے خدا سن گھر اس تیل گوس پانے یہ گرد یہ نیرن نبر، مگر تم آتے ہو اسے دھوتے ہو، ایسے صاف کرتے ہو، یا تہ کھس گرد، مگر یہ وقت یہ گرد یت پانے کی یودا مطلب ات سے پھش دمس، یہ لہذا یہ گرد ہیک یہ تلت پن احکامات کتہ ہیک نازل کرت نافذ یوتا مت یت اقتدار دمو، یل یت اقتدار دمو بادشاہ دما یت اقتدار، بادشاہ یت نافذ ہیکان، یت پہ تہ گرد تلان بادشاہ ہیک نمک اندرم احکامات نافذ دپان، مگر ان قریب واتو سہ زمان لا یفترق والسلطان والکتاب فإن الکتاب والسلطان لا یفترقان، بادشاہ گژھِ نم قرآن پاک نش جدا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تھی دیزو نا بادشاہ سن ساتھ کہتے فلا تفارقوا الکتاب، تھی ترٲیزو نہٕ کتابہِ ہُنٛد طرف یلہٕ، مسلمان چھُ سُے یُس کتھ سۭتۍ روزِ اتھ دورس منٛز کتاب ہندس طرفس کُن، نہ کہ بادشاہ سندس طرفس کُن۔ یہ حال ہوا ہے، بادشاہ چھُ کٔرمٕژ نم قرآن پاک نش ارب اعظم جدائی، لہذا چھ قرآن پاک اس پچ پچ ترومت، نبی کس پیشن گو یہ پوری ہو چکی ہے، اس دنیا مز یہ عذاب تلن تو اس نیرا آز اس نزول قرآن جشن۔ لاسٹ حدیث مبارک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ات کر حضرت علی روایت فرماوان نبی فرمو انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماوان میں اس بوز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش قول یقول تم اس فرماوان انها ستكون فتنه، ان قریب وطن میس امتس مز واریاہ فتنہ، ستکون فتنہ، چہار طرف فتنے برپا ہوں گے، مسلمانوں کے اندر بھی، دین میں بھی اور دین سے باہر بھی، سیاسی فتنے بھی ہوں گے، دینی فتنے بھی اندر ہوں گے مسلمانوں کے اندر۔ دپان حضرت علی میں یہ بوز ستکون فتنہ، چہار طرف فتنے ہوں گے، اسلام کے اندر بھی فتنے ہوں گے، اسلام کے باہر بھی فتنے مسلمانوں کے خلاف ہوں گے۔ تو میں ون مل خروج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ون اما فتنہ مز کت پہ نیرو اس نیبر، میں ون سہ ذریعہ نیبر کت پہ نیرو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من القرآن اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سے ہیکو نیرت امو فتنہ مز نبر کم ذریعے قرآن کے ذریعے یہ تے اختلاف گسان چی تے کس نے دون حدیثن پہ اختلاف دینس اندر تو آپ کو لاسٹ پر رجوع کرنا ہے کس کی طرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ تے اگر گسان چی دون چیزن پہ اختلاف کوئی معاملہ مسلم دے گا نہ کوئی محدث دے گا لاسٹ جو دے گا وہ اللہ دے گا کس کے ذریعے دے گا اس قرآن پھر یہ فیصلہ کرو جو اس میں ہوگا وہی حق میں مانو اسی پر عمل کرو لہذا یہ توے ون حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ دبا چکنا امر روایتن وچھا سند کے دبنا مجھے کیا سند ڈھونڈنے کی ضرورت ہے مجھے کوئی دھوکہ بھی دے جاتا ہے مجھے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کسوٹی دی ہے کہاوت بنان میں حدیث کے متن کو اسی پر چڑھاتا ہوں اس کہاوت پر اسی کسوٹی پر چڑھاتا ہوں یہاں جو نکلے گا صحیح نکلے گا میں اسے تسلیم کرتا ہوں پھر وہ کوئی کہہ دے یہ ضعیف ہے تو کہہ دے لیکن اس کسوٹی نے مجھے اس کو بولا کہ یہ صحیح ٹھیک ہے تو لہذا یہ قرآن پاک تو اس پوش پوش تو توے فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خروج دین کے اندرن فتنہ ماز تو دین کے نیبرمو فتنہ ماز مل خروج نیرو کت پاٹھن من القرآن تو یہ کیوں نیرت کم ذریعہ قرآن حکیم کے ذریعے یہ ایک تو کڑی باقی کوئی شخص کوئی عالم کوئی دیندار آپ کو نہیں نکال سکتا اگر کوئی نکال سکتا ہے تو روز قیامت آپ کی رہنمائی کے لیے یہی کتاب ہے یہی ہے فصل اسی حدیث میں آگے بتایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے کہ یہ کڑی تھی کتاب منہا یا رسول اللہ قال کتاب اللہ ام کتاب ہن ذریعہ ہے کہ تو نیرت فیہ نبأ ما قبلکم یات ما تم خبر یم تہ برونٹ تیاس تم خبر چھ یت قرآن شریفس مز دینا آمس یہ چھ امچ حیثیت و خبر ما بعدکم ین والے زمان چھ خبر تہ چھ یت قرآن پاکس مز آمس دینا لہذا ہے یہ تہ کمو کڑت فتنہ مز ادھر پٹن فرماون و حکم بینکم یہ چھ تہ برونٹ کنے حکم عدل فصل کرن واجن کتاب یہ حکم چھ قرآن حکیم بیچن کا کتاب کے و حکم بینکم نبی فرمو یہ چھ حکم تہ کتاب بے هو الفصل یہ چھ حقس باطلس درمیان فرق کرن واجن لائس بالحزل نبی فرماوان یت من چھن بکواس کہتے یت من چھن کس کلام کی حزل ونان چھ تت کلامس جس انسان کن من شامل کرے مگر اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے لائس بالحزل ادھر پہ من ترکہ من جبار قسمہ یم تکبر سانی قرآن کریم پس ترول اس کی کمر میں توڑ دوں گا یعنی اللہ تعالیٰ فرماوان تمس پھٹراب کمر جیسے مسلمانوں کو توڑ دیا ہے تو انہوں نے اس قرآن پاک کو چھوڑا ہے اور ان کی کمر دنیا میں ٹوٹ گئی ہے دنیا میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے دنیا کہہ رہی ہے لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا بیاد فرمو من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى خدا فی غیرہ اضلہ اس قرآن کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی دوسری جگہ ہدایت ڈھونڈتا ہے اضلہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرے گا کیونکہ ہدایت کے لیے ساری بڑی کتاب کون ہے اتھے پٹن فرماوا اتھی حدیث مس پت برونٹ کن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حبل اللہ سے جوڑنے کے لیے رسی کون ہے اسے ایک طرف آپ ہاتھ میں رکھو دوسری طرف یہ اللہ کے ہاتھ میں یہی آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گی ایم پتن فرما ہوا حبل اللہ المتین ہوا ذکر اللہ یہ اللہ کی نصیحت ہے آپ کے پاس ہوا حبل اللہ المتین وہ ذکر الحکیم وہ صراط المستقیم سیدھا راستہ بھی یہی قرآن ہے بس پٹ پٹ کر بے اختتام لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان ایک زمانہ آئے گا اردو پڑھے والا آج زمانہ ہسی اجتم سد کور جب لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ تراون قرآن تو وہ دنیا میں دین میں اختلاف کریں گے اور قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے تم کرن دین اندر اختلاف مگر تم اس بدقسمتی یہ تم کرن قرآن کریم کیا دپا یہ جب کتا باولا ہوتا ہے ہلکے تم شو پتہ تاس کیا آسان دوا کیا آسان تریش آب پانی اگر سا اخ آب قطر چیہ نا تمس ژلِ سا ہلکے پن اس تمس گومت سہ گژھِ تمس کیا مگر افسوس یہ ہون کت کھوژان ہلکے ہون ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ کھوژان کت آب ییٚلہِ ہون گژھان چھُ ہلکے تمس آب آسان دوا مگر امس بدقسمتی یہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کھوژان کت آبس ییٚلہِ وٕچھان چھُ نٲلۍ امس چھُ باسان یہ دریاو ییٚلہِ دریاوس وٕچھان چھُ امس چھُ باسان یہ سمندر اگر یہ امس اکھ قطرٕ چیہِ ہے یہ گژھِ ہے ٹھیک مگر یہ نہیں ٹھیک لہذا چھ یہ مسلمانن گوٚمُت مسلمان چھ ہلکے گمت امن دوا یہ قرآن حکیم مگر افسوس مقام یہ قرآن حکیم من برونٹ کن مگر یہ تم ٹچ کران یہ سنوم چوان کہ نعمت چنوم ہدایت کران کہ مسلمان ذلت تل تاز تمو ترو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی ونان تو پھر غیر ان پر مسلط ہوں گے غیر گھن ان پر مسلط
ان پر ذلت اور رسوائی ہوگی، ذلت رسوائی آئے تمن پہ، ان کو ان کی وحدت پارا پارا ہوگی، تہد اتحاد گژھِ ختم، آپس میں بھی قتل کریں گے، اخ أکس تہ کرن تہ دورس مز قتل، اور دوسروں سے بھی قتل ہوں گے، دویم تہ کرن تمن قتل، ان کی بات کوئی بات ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تہذ کتھ آسہ وزن، سائل نے کہا دپا یس یہ ونان اوس تم ونس یہ کیوں کر ہوگا، کت پٲٹھۍ گژھِ کیازِ گژھِ یوت کیا گژھِ مسلمان یہ گژھِ، انہوں نے فرمایا حضرت عمرن فرمون واپس قرآن کی دوری کی وجہ سے، قرآن کے دوری ہند وجہ سے گژھِ، کیونکہ جس نے قرآن کو چھوڑا خدا اس کو چھوڑتا ہے، یم قرآن پاک ترو خدا چھ ژھنان تمس یہ سون ونکس آمت یور یہ نزول قرآن جشن مناو، یور نیرو اس یہ ہیتھ انشاء اللہ تبارک و تعالی کہ اے بار الہ 30 روز درے اس شب قدر درے اس شب کری اس تم تھے قبول، مگر تم گھن تہ ضرور قبول اگر تم اس قرآن پاک کو مضبوط پکڑو گے، اور ہمن جائن یم سہو خطا آسن تم کہ رب العالمین معاف، اللہ تبارک و تعالی دین اس بہجت عمل کرنو توفیق، اللہم آتنا خیر دنیا و خیر الاخرہ واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.